السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آج جمعرات ہے اور 10 اکتوبر آپ کو جو اپنی اس ویڈیو میں تازہ ترین جو الیکشن کمیشن سے صورتحال آئی ہے، ایک درخواست جو تھی پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے خلاف، جس میں یہ اکبر ایس بابر جو ایک پی ٹی آئی کے پرانے لیڈر ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں جو ہیں فنڈز ایسے لوگوں نے دیے ہیں جو پاکستان سے محبت نہیں کرتے، پاکستان کے دشمن ہیں، اور بہت سارے اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کا پی ٹی آئی نے تذکرہ نہیں کیا الیکشن کمیشن کے سامنے، 23 اکاؤنٹس۔ تو اس حوالے سے سماعت چلتی رہی۔ پی ٹی آئی نے یہ درخواست کی تھی الیکشن کمیشن سے کہ یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو ریفرنس ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف دائر کیا گیا ہے اکبر بابر صاحب کی طرف سے، یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کو روکا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، لیکن پھر ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے اختلافات حکومت کے ساتھ بڑھ گئے، 2 ممبرز کی تعیناتی پر بھی، اور یہ جو تعیناتی تھی یہ پرانی جو پولیٹیکل رجیم ہے جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہیں، ان دونوں نے مل کر چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو لگایا تھا۔ تو ایک تاثر اسلام آباد میں یہ عام تھا، اور جو گفتگو ہو رہی تھی کہ اس میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آئے گا، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ 10 اکتوبر کو فیصلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں پی ٹی آئی جو ہے بطور جماعت اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اگر کالعدم قرار دے دیا جائے اسے پی ٹی آئی کو، یا آج دے دیا جاتا، تو پھر عمران خان صاحب اور وہ جو دوسرے تمام ممبرز جو الیکٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے، تو ایک بہت بڑا آئینی بحران ہوتا۔ لیکن جو آج فیصلہ آیا ہے وہ اس بحران کی طرف ہمیں چیزوں کو دھکیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے آج جو درخواستیں تھیں پی ٹی آئی کی، 4 درخواستیں تھیں اس حوالے سے، وہ مسترد کر دیں، اور اکبر ایس بابر نے جو الزامات لگائے پی ٹی آئی پر، جو الزام لگے فورن فنڈنگ کے حوالے سے، ہدایت کی ہے تحریک انصاف کو بھی اور اکبر بابر صاحب کو بھی کہ وہ جو سکروٹنی کمیٹی ہے الیکشن کمیشن کی، اس کے سامنے 14 تاریخ کو پیش ہوں، اور یہ کہا ہے کہ جو سکروٹنی کمیٹی ہے وہ اس پر جلد از جلد فیصلہ کرے۔ یہ وہ جو خطرات ہیں کہ جس میں الیکشن کمشنر ایک فیصلہ دے سکتا ہے تحریک انصاف کے خلاف، یہ چیزیں ساری اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں کے جو خدشات تھے، لوگوں کے جو خیالات تھے کہ یہ فیصلہ آئے گا، کیونکہ اس وقت الیکشن کمیشن کے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے درمیان اختلاف بھی ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا، 2 ممبرز جو تھے ان کی تعیناتی کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشن نے ان سے حلف نہیں لیا تھا، اور پھر گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ریفرنس دائر کرتے ہیں، جس پر بہت زیادہ خفگی تھی۔ سردار رضا صاحب دسمبر میں ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، تو بہت سارے، اور پھر اس میں نون لیگ نے بھی درخواست دی کہ جلد از جلد فیصلہ کریں، اور نون لیگ کے جو قائدین تھے وہ اپنی پرائیویٹ کنورسیشنز میں، اور جب وہ صحافیوں سے جو بات کرتے تھے تو اس میں وہ یہی بات کہتے تھے کہ یہ 10 تاریخ کو آپ دیکھیے گا کیا ہوگا۔ تو وہ جو فیصلہ آیا ہے، یہ تلوار جو تحریک انصاف پر جو لٹک رہی تھی وہ مزید زیادہ لٹک گئی ہے، اور اب یہ الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کے سامنے دونوں جماعتوں کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا ہے، دونوں فریقین کو۔ اس میں مقدمہ جو اکبر بابر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں نیو یارک میں، بہت سارے لوگوں نے پیسے جمع کروائے، بیرون ملک پیسے جمع کروائے، اور وہ لوگ تھے جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بہت سارے اکاؤنٹس ہیں پارٹی کے، جو باہر اکاؤنٹ ہیں، ان میں کوئی بھی کسی وقت بھی پیسہ جمع کروا سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ پی ٹی آئی کی قیادت کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ لیکن اس میں ایک جو لیکونہ ہے شاید وہ یہ ہے کہ کچھ اکاؤنٹس جو باہر لوگوں نے بنائے ہوں گے، ان کا پی ٹی آئی کی قیادت کو علم نہیں تھا، اور یہ ایک عام پریکٹس ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے وہ اکاؤنٹس کھول دیتے ہیں، کھلوا لیتے ہیں، اور کیونکہ شروع میں یہ جو چیزیں ایسی تھیں جن پہ کوئی توجہ زیادہ نہیں دی جا رہی تھی، یہ اگر کوئی واقعی ایسا اکاؤنٹ اس میں ہوا جو پی ٹی آئی نے اپنے گوشواروں میں جس کو ظاہر نہیں کیا،
تو اس سے ایک پرابلم بن سکتی ہے. اس کی جسٹیفیکیشن پھر الیکشن کمیشن دیکھے گا کیا ہے. بظاہر جو اس وقت الیکشن کمیشن کے تعلقات ہیں تحریک انصاف سے، اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ الیکشن کمیشن کو ملے گا. اب اگر فیصلہ آ گیا پی ٹی آئی کے خلاف تو پھر کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. ابھی یہ جو فیصلہ ہے کہ انہوں نے مسترد کر دی ہے پی ٹی آئی کی درخواست کہ اس کو خفیہ رکھا جائے اور یہ جو ہے اس ریفرنس کو خارج کیا جائے، اور اس کو انہوں نے سکروٹنی کا حکم دے دیا ہے مزید، تو اس میں بھی اس جزوی فیصلے کے خلاف بھی کچھ وکلاء کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ہائی کورٹ میں جا سکتی ہے. لیکن کیونکہ فائنلٹی ابھی نہیں ہوئی اس فیصلے کی، ابھی صرف سکروٹنی کا عمل تیز کرنے کو کہا گیا ہے اور دونوں پارٹیز کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا، تو اس بات کا امکان ہے کہ شاید ہائی کورٹ اس کو انٹرٹین نہ کرے. لیکن جو آج کی صورتحال ہے 10 اکتوبر، آج کے دن تو تحریک انصاف کو غیر قانونی قرار نہیں دیا گیا، لیکن یہ سکروٹنی جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے، تحریک انصاف کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا، یہ لگ رہا ہے کہ 14-15 تاریخ اور اگلے 1-2 ہفتوں میں وہ جو تلوار ایک لٹک رہی ہے پی ٹی آئی پر وہ مزید گہری ہو گئی ہے. اور اس حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. بہرحال اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ خلاف دے بھی دیا تو پھر ہائی کورٹ ہے، اور ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ ہے. لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے سیاسی بھونچال بھی آ سکتا ہے، جس میں جو انسٹیبلٹی ہے پاکستان میں وہ گہری ہو سکتی ہے. اور شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کشمیر کی چیزیں ہیں، جو جس طرح یکسوئی سے کرپشن کے خلاف جو کارروائی ہے، اگر ان سارے حالات میں اگر آپ اچانک تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر دیں تو آپ ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا، اس کا فائدہ کس کو جائے گا. بہرحال قوتیں ساری متحرک ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا نیا بھونچال آتا ہے.